پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں یہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جمعہ اور ہفتہ، تاکہ کوئی کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں نہ رہے۔ ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کی 4 دن ہم قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے، ان سے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور قرآن کریم سے کس کس طرح ہمیں ہدایت اور رحمت نصیب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 159 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے رویے کیسے ہوں۔ تفرقہ حرام، اللہ اکبر۔ کن کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے؟ کیا بنی اسرائیل کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کا رویہ تھا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، یقیناً ان سے آپ کا کچھ تعلق نہیں، کچھ واسطہ نہیں۔ یہاں آپ سے مراد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور آپ کے رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کر دیا، گروہ در گروہ بن گئے، ان سے آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اللہ نمٹ لے گا ان لوگوں سے جو دین کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے، پھر اللہ ہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے ہمارا، اور کرتا رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے؟ اس قرآن کی آیت کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم تفرقے بازی میں ہیں، ہم نے اگر خدا نخواستہ ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو کیا ہم بنی اسرائیل کی راہ پر چل رہے ہیں؟ ہمارا دین، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سیکھیں گے محترم مفتی منیب الرحمن صاحب سے۔ خواتین و حضرات، کون ہے جو مفتی منیب الرحمن صاحب سے واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک جید نام، ممتاز، محبوب اور مقبول نام، مفتی منیب الرحمن صاحب، لاتعداد کتابوں کے مصنف، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انعام اور آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء
انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، یقیناً ان سے آپ کا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ خواتین حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر یا یرحمک اللہ یا سبحان اللہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یا گروہ گروہ ہو گئے، ان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے، وہ دیکھ لے گا کس سے مخاطبت ہو رہی ہے، حوالہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق مسابس کے اولین مخاطبین تو وہی لوگ ہیں کہ جو نزول قرآن کریم کے وقت موجود تھے، ٹھیک، کفار بھی تھے اور یہود و نصارہ بھی تھے، لیکن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مورد خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی کوئی سبب نزول ایک خاص واقعہ ہوتا ہے لیکن اس سے جو حکم اخذ ہوتا ہے تو وہ ہر اس جگہ جہاں ایسی صورتحال ہو جی، اس پر یہ حکم منطبق ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ دین کی ان الذین فرقوا دینہم، تو دین کی تشریح بھی آگے آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ٹھیک، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، کہ وہ دین قیم ہے، محکم ہے، اور وہ ملت ابراہیم ہے، اور وہ دین حنیف ہے جو تمام باطل ادیان سے ہٹ کر جو دین حق ہے اس پر قائم رہنے والا۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ دین و ملت کا مرکز و محور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے کہ آپ مرکز الملل ہیں۔ پھر فرمایا کہ ما کان من المشرکین، وہ
مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ ٹھیک۔ تو کیونکہ اولین مخاطبین مشرکین مکہ تھے تو شرک کی نفی کی، ٹھیک۔ اور یہود و نصارہ ہیں کہ جنہوں نے دین میں تحریف کر دی تھی، تو ان کے لیے کہا کہ دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تمام باطل نظریات سے ہٹ کر جو راہ حق پر قائم رہنے والا دین ہے، دین سے وہ مراد ہے۔ اب یہ جو ان الذین فرقوا دینہم، یہ تفرقہ مشرکین مکہ میں بھی تھا کہ کچھ بت پرست تھے اور کہتے ہیں کہ وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو کچھ بت پرست تھے، کچھ ستاروں کو پوجنے والے تھے، صابی تھے، اور اسی طرح سے اہل کتاب میں بھی مختلف نظریات تھے، اور سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ نے سب کی نفی کی کہ ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولیکن کان حنیفا مسلما، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ راہ راست پر وہ مسلم تھے۔ اسی طرح سے ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ اس کے چہیتے ہیں۔ اور اس کی بھی اللہ نے نفی کی، وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں یہودی کہتے تھے کہ یہودی داخل ہوں گے صرف، اور نصارہ کہتے تھے کہ نصارہ داخل ہوں گے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے رسول آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنی دلیل لاؤ کہ تم استحقاق کے بغیر جنت کے وارث اور حقدار کس طرح بن جاؤ گے۔ تو فرقے یہودیوں کے اندر بھی تھے، نصارہ کے اندر بھی تھے، اور انہوں نے دین میں تفرقہ کیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تفرقے کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے۔ یہود نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، خاتم النبیین کو نہیں مانیں گے۔ نصارہ نے کہا کہ ہم خاتم النبیین کو نہیں مانیں گے۔ تو بعض وہ دین میں تقسیم کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اس میں درمیانے کوئی راستہ اپنے لیے اختیار کریں۔ تو فرمایا کہ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ سب پکے کافر ہیں کہ جو دین میں تفریق کریں، رسولوں پر ایمان لانے میں تفریق کریں، کیونکہ دین یہ ہے کہ آمن الرسول
بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ ورسلہ ملائکتہ ورسلہ وکتبہ ولا نفرق بین احد من رسلہ سبحان اللہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ تو ایک تو اہل کتاب کا جو تفرقہ تھا وہ یہ تھا کہ بعض انبیاء کو مانتے تھے اور بعض انبیاء کو نہیں مانتے تھے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور ایمان لانے میں ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان کو ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم پر موت حالت اسلام میں ایمان میں آنی چاہیے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی، اِذْ كُنْتُمْ عَادَانَ، کہ تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے اپنی اس نعمت عظمیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت کے صدقے میں تم بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ماضی میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب اس عہد کے کافروں سے ان کا مقابلہ ہوتا اور وہ اپنے آپ کو مغلوب ہوتا ہوا دیکھتے تو اللہ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ تو نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ نبی آخر الزمان ان کے درمیان تشریف لے آئے تو ان کا انکار کیا، فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہی ان کی تفریق اور تفرقہ تھا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلام الہی میں تحریف کر دیتے تھے، جو نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابت نشانیاں تھیں ان کو چھپا دیتے تھے۔ پھر قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو
اللہ کے مقابل رب مان لیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو رب تو نہیں کہتے اپنے راہبوں کو اور عالموں کو؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کے حکم کے مقابل ان کے رہبان اور ان کے علماء کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اسے مانتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مان لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر رب ماننے کے معنی یہی ہیں، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے معنی فقط یہ نہیں ہے کہ آمنت باللہ تو کہہ دیا، لیکن اس کی اتھارٹی کو، اس کے تحکم کو، اس کے اقتدار حقیقی کو، اس کو تسلیم نہ کیا، تو یہ دراصل ایمان باللہ نہیں ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو اس طرح سے دین میں وہ تفرقہ اور تفریق کرتے تھے، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، بلکہ ان کا آپس میں بھی عالم یہ تھا جو قرآن نے بتایا کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو جو یثرب میں اوس اور خزرج 2 قبائل تھے، اس معنی میں تو وہ کفر پر تھے، تو ان میں سے بنو قینقاع ایک کے ساتھ ہو جاتے اور بنو قریظہ اور بنو نذیر دوسرے کے ساتھ ہو جاتے اور پھر لڑتے۔ اب لڑتے تو اپنے لوگوں کو بھی مارتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ لوگ جو ہیں، اے لوگو تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی اپنے ہم مذہب بھائیوں کو قتل کرتے ہو اور ان کو اپنے وطن سے بے وطن کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور حق سے تجاوز میں تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو۔ پھر وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، پھر جب وہ قید ہو جاتے تو بنو قینقاع جو ہیں بنو نذیر اور قریظہ کے لوگوں کا فدیہ دیتے اور وہ ان کے لوگوں کا فدیہ دیتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم بعض کتاب کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جو اس طرح کے کام کرے گا، اللہ کے احکام میں تفریق کرے گا، بعض کتاب کے احکام کو مانے گا، بعض کو رد کرے گا، تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سو یہ تفریق اور تفرقہ یہ تو مشرکین مکہ میں بھی تھا، ان میں بھی ٹکراؤ تھا، اور یہود و نصارہ میں بھی تھا، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ لیکن یہ حکم عام ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہمارے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر دور کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رکھ دی، یعنی قیامت تک یہ پیغام، یہ روشنی ہمیں ملتی رہے گی۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ کے رسول کے لیے پیغام ہے کہ دین میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو
میں تفرقہ ڈال دیا، فرقہ بندی کر دی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ لست منہم فی شے، اے پیارے حبیب آپ کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو حضور نے کہ ہم اہل البدع والاہواء من ہذہ الامہ، اس امت کے اہل بدعت اور اہل خواہشات ہیں کو جو دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیتے ہیں اللہ اکبر، اور دین کو مطبوع بنا اللہ دیتے اکبر۔ ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی خواہشات کو مطبوع کر دیتے ہیں، دین کو تابع بنا دیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعید کے مصداق ہیں۔ اسی طرح سے ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں نماز فجر کے بعد موعظۃً بلیغہ ایک پراثر واعظ فرمایا، ذرفت منہا العیون، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منہا القلوب، اور دل دہل گئے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ان ہذہ موعظۃ مودع فماذا تعہد الینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہمیں الوداعی پیغام دے رہے ہیں، لاسٹ سرمن یا آخری پیغام دے رہے ہیں۔ تو ہمیں پھر وصیت فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم احکام کو سنو، اطاعت کرو۔ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر تم پر کوئی حاکم حبشی غلام بھی ہو، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق حکم دے تو اس کو مانو۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو اس دور تک زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نئی نئی باتیں جو اصل دین کی ضد ہوں تو وہ وضع نہ کرو کیونکہ یہ ضلالت ہے۔ فرمایا کہ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو اس دور کو پائے کہ جب اصول دین کو ترک کر کے اس کے مقابل نظریات وضع کیے جائیں گے، فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت پر اور میرے ان خلفائے راشدین کی سنت پر جو خود بھی ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اس پر قائم رہے گا۔ وَعَضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ، اور اس کو داڑھوں سے پکڑ لینا، یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئی تھیں، میری امت میں 73 ہو جائیں گے، اور یہ بھی تعداد تعین حقیقی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ کثرت سے فرقہ بندیاں ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ اس زمانے میں واحدۃ فی الجنہ 70 فی النار، باقی جہنم میں ہوں گے، ایک جنت میں ہوگا، اور وہی الجماع، وہ جماع ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ناجیہ وہ ہوگا جو اس راستے پر چلے جس پر میں چلا ہوں اور جس پر میرے اصحاب چلے ہیں۔ اسی کی تعبیر ہم کرتے ہیں کہ اہل السنہ والجماع۔ حضور نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست تائید جماعت پر ہوگا۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت کی اجماعی راہ کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان للانسان ذئب کذئب الغنم، جیسے بکریوں کو بھیڑیا شکار کر لیتا ہے، انسان کو بھی بھیڑیا
شیطان شکار کرتا ہے یأکل الشاۃ القاسیۃ او الناہیۃ، کہ جو بکری ریوڑ سے دور چلی جائے، ایک سائیڈ پہ ہو جائے، تو بھیڑیا اس کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ تو ہمیں مین اسٹریم کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے، اور یہ جو تفرقہ ہے، جیسے ماضی میں فرقے بنے، کوئی مرجئہ کہلایا، کوئی قدریہ کہلایا، کوئی جبریہ کہلایا، کسی نے کہا انسان مجبور محض ہے، کسی نے کہا مختار محض ہے، کسی نے ایمان اور کفر کے درمیان ایک واسطہ نکال لیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہمیں اس راہ سے جدا کریں۔ لیکن یہ بات ایک عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ تفرقہ جس کی مذمت قرآن میں آئی ہے، یہ وہ ہے کہ جو ہمیں قرآن و سنت کے جادہ مستقیم سے جدا کر دے۔ لیکن قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر فکر کا یا اختلاف ہو جائے کہ جو ہمیں قرآن و سنت کے دائرے سے نکالے نہیں، تو وہ تفرقہ نہیں ہے، اس کی مثال وہ ایسی اختلاف ہے، اور اختلاف امتی رحمتن، ایسا ہے کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم خیبر جاؤ، لا یصلین احدکم الظہر اسرا قم الاسر اللہ فی بنی قریظہ، کہ تم جا کر بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنا۔ اور ظاہر ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش تھی کہ آپ بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز ادا پڑھ سکتے تھے وہ صحابہ۔ راستے میں جب عصر کا وقت داخل ہو گیا تو بعض نے کہا کہ وقت داخل ہو گیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ بعض نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا، تو بعض نے راستے میں پڑھ لی، بعض نے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی۔ حق سے انحراف کسی نے نہیں کیا، سبحان اللہ، نماز کا تارک کوئی بھی نہیں ہوا، دونوں گروہوں نے نماز پڑھی، وقت کے اندر پڑھی، تو لم یعنف احدہم، تو حضور نے کسی ایک کو ملامت نہیں کیا، کیونکہ دونوں فرمان رسول کی پیروی پر تھے، دونوں اس سے انحراف نہیں چاہتے تھے، دونوں اس تلاش میں تھے کہ حضور کا پسندیدہ امر کیا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہمارے ائمہ اربعہ ہیں کہ کسی نے کہا کہ ناف پہ ہاتھ باندھ لو، کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیا، امام مالک نے ہاتھ چھوڑنے کا کہا، تو یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کے اندر جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ اور جب اختلاف وہ ہو کہ جو کتاب و سنت کی حدود سے ماوراء لے جائے، تو وہ فرقہ بندی ہے، تفرقہ ہے، پھر وہی ہے، اسی کا مصداق ان الذین فرقوا فی دینہم، کہ جنہوں نے دین میں تفریق کی، تو اے اللہ کے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ گروہوں میں بٹ گئے، تو آپ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اتنی ڈیٹیل میں آپ نے گفتگو کر دی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر چیز بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اختلاف و امتی رحمتن، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے، یہ علمی اختلاف ہوگا، میں حق پر ہوں اور باقی سب باطل، یہ تصور نہیں ہوگا، علمی ہوگا، جی، اور منشأ نبوت کو پانے کے لیے ہوگا۔ سبحان اللہ، صرف نہیں ہے کہ ہر نئی بات جو ہے وہ گمراہی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن فہمی، یہ منشأ نبوت ہے، قرآن کی حفاظت، یہ منشأ نبوت ہے۔ اب آج کل پریس لگا ہوا ہے، قرآن مجید چھپ رہے ہیں، اچھے سے اچھے چھپ رہے ہیں،
تو یہ حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے. سبحان تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پہلے تو پریس میں نہیں چھپتا تھا. اسی طرح سے جو علوم ایجاد ہوئے، صرف ہے، نحو ہے، معنی ہے، بلاغت ہے، بدیع ہے، لغت ہے، ادب ہے، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، عربیت کو سمجھنے کے لیے ان کو علوم عالیہ کہتے ہیں. اس کے لیے رسمی مدارس قائم ہیں. تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے. کیوں کہ یہ مقصد شریعت کو پانے کے لیے ہیں. یہ منشأ نبوت کو پانے کے لیے ہیں، اس کو رد کرنے کے لیے نہیں ہیں. جیسے حضور نے تراویح پڑھی، پھر آپ نے ترک کر دیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آپ نے تراویح کو باجماعت پڑھانا شروع کیا، اور اس میں قرآن مجید کی منزل پڑھی جانے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے، کیونکہ اس سے مقصد منشأ نبوت کو پایا جا رہا ہے، مقصد شریعت کو پایا جا رہا ہے. تو وہ تمام جدید کام کہ جو کتاب و سنت کی ضد بھی نہ ہوں، ان پر عمل کرنے سے کتاب و سنت کے کسی حکم کی نفی بھی نہ ہو، بلکہ اس کا حصول ہو رہا ہو، تو وہ جاری رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی نیا فرقہ وجود بھی نہیں پا رہا ہو، نیا فرقہ وجود میں بھی نہیں آئے گا، وہ جاری رہیں گے، جاری رہے گا. اچھا، عام طور پر ہمارے معاشروں میں یہ تو گفتگو آپ نے فرمائی جو دین کا تقاضا ہے اور دین کی روح کے عین مطابق آپ نے بات کی ائمہ اربعہ کی، اللہ اکبر. کیا علمی اور فکری اختلاف صحابہ کے مابین نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. تو کیا ایک دوسرے کے میں حق پہ ہوں، یہ باطل، ایسا نہیں. ہاں، یہ آپ کی رائے ہے اور یہ میری رائے ہے. قرآن سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے جو محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر شک نہ کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے احکام قطعیہ ہیں، ان پر تو کوئی اجتہاد نہیں ہے. اور نہ کوئی وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ایک ہیں سب. قرآن و سنت جو ہے وہ دین کی اصل ہے، دین کی اساس ہے. ہمارے اہل سنت و جماعت کے ائمہ اربعہ نے جو اجتہادات کیے وہ فروعی مسائل میں کیے. مثلا ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ 99% یہ ہے کہ امام اعظم کا اجتہاد درست ہے. 1% امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا درست ہو، کیونکہ اگر ہم اس کو 100% حق قرار دے کر دوسرے کو رد کر دیں تو یہ تو شارع بنانا ہے. تو شارع صرف اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. سبحان اللہ. چند کرنے کے کام آپ نے بنیاد فراہم کر دی. سبحان اللہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے. ہمارے پاس یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، مفتی صاحب آپ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، کہ تکفیر تک معاملہ لے جاتے ہیں. دین کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو محبت مجھ سے زیادہ ہو دین سے. اللہ کوئی پیمائش کا پیمانہ نہیں ہے میرے پاس. تو یہ جو کفر کے فتوے وغیرہ وغیرہ، یہ کیا معاملات ہیں؟ اس میں کیا بڑا کام علماء کا نہیں؟ ایسا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کفر کا راستہ رک گیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کلمہ آئے، کوئی بات آئے، تو ہم اگر وہ شرح صدر سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کی نفی ہے تو ہم کہیں گے یہ کلمہ کفر ہے.
اچھا، کفر کو کفر قرآن مجید نے بھی کہا ہے، ٹھیک، اس کا پابند نہیں کیا کہ ہم کفر کو بھی ایمان قرار دیں، لہذا ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور ضد ایمان کیا ہے، جی، اور ضد اسلام کیا ہے۔ اس کے لیے علم الکلام بھی موجود ہے، ٹھیک، جہاں قرآن کے عقائد سے بحث کی جاتی ہے۔ پس فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا وذالک مسلم، جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہماری طرح نماز میں قبلے کی جانب رخ کرے، ٹھیک، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلم ہے۔ مطلب ہے کہ جس میں اسلام کی ظاہری علامات پائی جاتی ہیں اسے مسلم مانا جائے گا، ٹھیک، تا وقت کہ اس سے کوئی کفر کا صدور نہ ہو جائے۔ ٹھیک، مثلا اگر کوئی کہہ دے کہ میں نماز کو فرض مانتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، نہیں ایسا کوئی بھی نہیں کہتا، تو ایسا تو ایسا کوئی بھی کہتا، نہیں تو کہتا، اس لیکن لیے یہ معمولی اختلافات، جیسے ابھی آپ نے بات فرمائی ہاں، امام ابو حنیفہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، امام مالک ہاتھ چھوڑ کر، آپ نے بار بار ایک حدیث یہاں پر دہرائی، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ جی ہاں، جی ہاں، تو اب جنہوں نے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی شاندار بات لکھی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ باندھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو ائمہ نے انہیں بیان کر دیا، لیکن ایک دوسرے کی فکری صلاحیت پر یا فکری جو کنٹریبیوشن ہے اس پر شک نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ میں ہی حق ہوں آپ باطل ہیں۔ اور کیا بات، ڈاکٹر صاحب کا جملہ، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا جملہ، کیا جملہ ہے، اللہ اکبر۔ مختلف انداز سے مختلف ائمہ نے ہاتھ باندھ کر ہاتھ کھول کر بتایا، حضور کی ساری ادائیں محفوظ ہو گئیں۔ سبحان اللہ، یہی جملہ ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو اگر حنفی ہیں ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ یہ کون ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص کون ہوتا ہے یہ طے کرنے والا کہ میں حق پہ ہوں اور یہ باطل پر ہے؟ جن چیزوں میں دین میں توسع ہے، جی، ان میں توسع کو اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر جو ہمارے ائمہ کرام ہیں وہ جب اجتہاد کرتے تھے جی، فروعی مسائل میں، جی، تو بعض اوقات دلائل کی روشنی میں ایک رائے قائم کرتے، لیکن بعد میں ان کے ذہن میں اس سے راجح دلیل آ گئی تو پہلے قول سے رجوع کر لیتے تھے، پھر اس سے ارجح دلیل آ گئی تو اس سے رجوع کر لیتے تھے، اور یہ ان کے اخلاص اور نیک نیتی کی دلیل تھی کہ وہ حق کے سامنے جھکتے ہیں، دلیل کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اپنی انا کو حق کے سامنے رکاوٹ بننے نہیں دیتے۔ تو اس لیے دلائل کی بنیاد پر اگر بحث و تمہیز ہو، وہ بھی مجتہد فی مسائل میں، اصول دین میں تو نہیں ہوگا، تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے، اس میں شریعت گنجائش ہے۔ حضرت وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، مجھے مولانا داؤد غزنوی کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ مولانا داؤد غزنوی صاحب اہل حدیث عالم، کتنے بڑے عالم، لاہور میں ان سے ایک، ان کے مسلک سے الگ ایک عالم دین وہ تشریف لا رہے ہیں اور گفتگو کے لیے، نماز کا وقت ہوا۔